ایک اور مثال آپ کے سامنے میں لاؤں گا. حضور علیہ السلام نے ممانعت کر دی کہ کوئی شہری آدمی کسی دیہاتی کا سودا نہیں بیچ سکتا. اس کو بھی آپ باب الغرر کے اندر آپ احادیث کا مطالعہ آپ فرما سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ بذات خود سودا اٹھا کر کے بیچنا، جس وقت کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ بھی حلال کی ہو اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی ضرورت مند ہو، لیکن حضور علیہ السلام نے کہا کہ بیع الحاضر للبادی ممنوع. حضور نے فرمایا کوئی شہر کا شخص کسی دیہاتی کے سودے کو بیچ نہیں سکتا، ممانعت کر دی حضور علیہ السلام نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس پر علامہ آمدی بحث اٹھاتے ہیں، اور علامہ کاسانی البدائع والثناء کے اندر وہ رقم تراز ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر کے لوگ چالاک ہوتے ہیں، شہر کے لوگ چابک دست ہوتے ہیں، اور دیہات کا بندہ سادہ ہوتا ہے، اور جس طرح کو اپنا سودے کا ٹوکرا اٹھا کر کے وہ شہری آدمی کو دے دے گا تو وہ چیٹ کر سکتا ہے، وہ اس کے مال کو مہنگا بیچ کر، معاف کیجیے جیسے کہ آج کل رواج ہے پراپرٹی ڈیلرز، وہ ان کی بزنس ہے کہ وہ ایک آدمی سے کہتے ہیں آپ 80 لاکھ کا مکان بیچ دیں، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا سودا ہو گیا 80 لاکھ کا، پھر ایک گاہک تلاش کر کے اس پر 90 لاکھ کا بیچتے ہیں، بیچنے کے بعد 10 لاکھ وہ کھا جاتے ہیں. تو جناب یہ ان کی وہ مہارت ہے کہ جو کسی کے مال پر اپنی مہارت کو ڈال کر کے بیچ میں سے پیسہ لے لینا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے اس چیٹنگ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن محمد عربی تو سادوں کا بھی نبی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مخفی ضرر ہو سکتا تھا اس کی راہوں کو بھی مسدود کر دیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جو شہر کا رہنے والا ہے وہ کسی سادے بدو دیہاتی کے سودے کو نہیں بیچ سکتا. عالی جناب وہ اب اس کا الٹ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا الٹ اس کا کیوں نہیں جائز؟ کیا کوئی سادہ بندہ ہو تو کیا کسی شہری بندے کا سودا بیچ سکتا ہے؟ تو یہ کامن سینس کے خلاف ہے، اس لیے کہ چالاک بندہ کبھی للے بندے کو اپنا سودا نہیں دیتا کہ مجھے ذرا یہ بیچ دینا. تو اس لیے اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ صادق آئے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع الحاضر للبادی کو ممنوع قرار دے دیا. وجہ کیا تھی؟ اس میں مصلحت تھی. اس میں رسول اللہ علیہ السلام نے ایک عام آدمی، کامن آدمی کے فائدے کا خیال رکھا اور کہا کہ کہیں کوئی آدمی چیٹ کر کے، دھوکہ دے کر کے کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے. ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے میں عرض کروں. اگر کوئی بندہ روزہ رکھے ہوئے ہو، یہ تو حنفی فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے ہوئے ہو اور وہ بھول کے اس کے سامنے کھجوریں آئیں، آم آئے اور وہ کھانے لگ جائے، تو علامہ کاسانی لکھا، عالمگیری نے لکھا کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ بندہ تکڑا ہے اور وہ برداشت کر سکتا ہے، بیمار نہیں ہے، پھر اس کو یاد کرا دو بھائی صاحب تیرا روزہ ہے. لیکن جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ کمزور ہے، اب بھول بھی گیا ہے، وہ کھانے لگ گیا ہے، تو ایک حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا اس کو مت یاد کراؤ کہ تم روزے سے ہو، اس کو کھانے دو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا وہ خود نہیں کھا رہا، اس کو اللہ کھلا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھلا رہا ہے. یہاں میں پہنچ کر کہوں گا کہ روزہ رکھنا اور روزے سے ہونا اور جناب احتیاط کرنا، پریکاشنری مائرز جتنے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ تو دین مبین کا حصہ ہے، جورسپروڈنس کا حصہ ہے، فقہ کا حصہ ہے. لیکن منع کر دیا گیا کہ مت اس کو یاد کرائیں. وجہ کیا ہے؟ ایک طرف شریعت کے سالڈ قوانین اور دوسری طرف کھانے دو یار، اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مصلحت ہے، یہ مصلحت ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے وہ مسالے انٹروڈیوس کراتا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بہتری ہو، وہ ضرر سے بچیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچایا جا سکے. اس کے قرآنی مثال، اور قرآن مجید کی ایک اور مثال آپ کے سامنے لاؤں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بندے کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو وہ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے. ہاں جی، یہ
قرآن مجید کی نصوص بھی اس پر موجود ہیں اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی. تو میرے عزیز اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا جس وقت کچھ کھانے کے لیے نہ ہو تو کیا خنزیر کا گوشت حلال ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی ہڈیوں میں پاکیزگی آ جاتی ہے؟ کیا اس کے گوشت میں اسمیل ختم ہو جاتی ہے؟ کیا جو خطرناک جراثیم ہیں وہ اس گوشت کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں جناب، یہاں مسلط کا قانون لاگو ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو نہ کھانے دیا گیا تو یہ آدمی مر جائے گا، اور مر جانا زیادہ مضرت ہے اور بیمار ہو جانا یہ کم دکھ ہے. تو حضور علیہ السلام نے کہا، قرآن نے کہا کھا لے تاکہ تیرا بدن زیادہ مضرت سے تو بچ جائے، تکلیف سے بچ جائے. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو شریعت مطہرہ سے دے دوں گا کہ عالی نام عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کرنا، اللہ پاک کا قرآن پڑھنا، کتاب کی تلاوت کرنا، یہ ثواب کا کام نہیں ہے. لیکن قرآن نے بھی اور حضور علیہ السلام کی سنت نے بھی کہا کہ جب تم سفر میں ہو تو تم ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ لو. اب 4 پڑھو گے تو مجرم بن جاؤ گے، اب 4 پڑھو گے تو ملزم بن جاؤ گے، اب 4 پڑھو گے تو جناب تمہیں گناہ ہوگا. کیا قرآن مجید زیادہ پڑھنے سے، کیا رکوع کرنے سے، کیا سجدے کرنے سے؟ نہیں. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلط کا قانون یہ ہے کہ جس وقت بندہ سفر میں ہوتا ہے وہ ہری میں ہوتا ہے اور کری میں ہوتا ہے. جس وقت سہولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تو لا امینڈ ہوا. لا امینڈ کس لیے ہوا؟ مسلط کی خاطر ہوا تاکہ اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے. ایک اور مثال آپ کو میں شریعت مطہرہ سے دوں. بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال نے اذان دی، لیکن چھم 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 تیز بارش مدینہ کے اندر برسنے لگ گئی. تو رسول اللہ علیہ السلام نے بلال کو کہا کہ جس منارے پر چڑھ کر تم نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا ہے اسی منارے پر چڑھ کر زور سے کہو صلو فی رحالکم، آج تم اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو، آج مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آواز اور یہ صلا اور یہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ صلو فی رحالکم، کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. جناب کیا مسجد کے اندر ثواب زیادہ ہونے کا قانون امینڈ ہو گیا؟ کیا مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا؟ نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیچڑ کے اندر چلنا، کپڑے بھی آلودہ ہو سکتے ہیں، بندے کے لیے چلنا بھی دشوار ہے، ان کو سہولت دے دو. مسلط کا تقاضا یہی ہے کہ یہ گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے صلو فی رحالکم کا دفعہ اپنے قانون کے اندر جاری فرمایا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک مستقل باب باندھا ہے اس پر کہ اگر ایک بندے کے پاس وہ لکھتے ہیں، میں ان کی مثال کو تھوڑا ریفائن کرنے لگا ہوں، وہ انہوں نے اپنے دور کے مطابق مثال لکھی ہے، میں اپنے دور کے مطابق دینے لگا ہوں کہ ایک بندے کے پاس بم ہو اور وہ اس کو پھٹانا چاہتا ہو اور اس کے بم پھٹانے سے شہر میں 400 آدمی مر سکتا ہو. تو جناب ماٹھا مفتی بھی ہو اور آپ اس سے فتویٰ پوچھیں کہ یہ بندہ بم پھٹائے گا 400 بندے مر جائیں گے، اس کو گولی مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو ماٹھے مفتی صاحب بھی کہیں گے اس کو گولی مار دو. اس کا مار دینا زیادہ بہتر ہے. جناب یہ جو گولی مار دینے کا آرڈر جاری کر دیا جائے گا، یہ کس مسلط کے بنا پر اس کو گولی مارنے کا آرڈر کر دیا گیا؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ 400 آدمیوں کی جانیں بچانا زیادہ اولا ہے بنسبت اس کے کہ ایک آدمی کی جان جو ہے وہ کی جائے. یہاں کون سا قانون لاگو ہوا؟ وہ کہتے ہیں مسلط کا قانون اور مناسبت کا قانون جو ہے وہ جاری ہوا. اور ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جائز ہوا. آخری مثال اگر میں دوں تو میں 600 سے بھی زیادہ مثالیں آپ کو شریعت مطہرہ سے دے دوں، لیکن یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. آخری مثال کہ یہ جو تضمین ثنائی ہے، یہ فقہ کی میں نے ٹرم استعمال کر دی ہے اور علامہ کاسانی نے اس کو اسی طرح استعمال کیا ہے. تضمین ثنائی کیا چیز ہے؟ ایک کاریگر بندہ ہے، کپڑے سینے والا درزی، لوہار، لوہے کا کام کرنے والا، تو
اس کو آپ کام کرنے کے لیے کوئی چیز سپرد کرتے ہیں اور وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، تو کیا اس پر ضمان لازم آئے گی یا ضمان لازم نہیں آئے گی؟ تو فقہا نے لکھا کہ ضمان اس پر شریعت مطہرہ میں لازم آئے گی، اس لیے لازم آئے گی کہ اس کو تضمین ثنائی کا مسئلہ کہتے ہیں، کہ اگر ایک آدمی کو ہم نے اگر معاف کر دیا تو سارے درزی کپڑے چرانے والے ہو جائیں گے، سارے لوہار جو ہیں وہ لوہا چرا کے لے جائیں گے، اور اگر سارے سونار سونا چرا کر وہ لے گئے تو پھر تو امانت کا سسٹم جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ تضمین ثنائی جو ہے، یعنی سنت پر اگر کوئی کسی کا نقصان کرے تو اس کی ضمان لازم آئے گی۔ تو یہ قانون کس لیے نافذ کیا گیا؟ یہ قانون اس لیے نافذ کیا گیا کہ مصلحت اس میں تھی کہ عامت المسلمین جتنے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اب میں اس قانون کی تصوف کی امپلیمنٹیشن آپ کے سامنے لانے لگا ہوں کہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بیان کی کہ میرے پیر و مرشد لالا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے پیر بھائی تھے، ان کے وہ بھی خلیفہ تھے، خواجہ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے، وہ ایک بہت سنت کے پابند تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر ایک شخص سے کہا کہ آپ مجھ سے نہ ملا کریں۔ وہ داڑھی مڑاتے تھے اور ان کے نزدیک داڑھی مڑانا جرم ٹھہرا، اور کار ثواب تو ہے نہیں ہے، بہرحال بری چیز ہے، داڑیاں رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سنت کی اتباع ہونی ہی چاہیے۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے ملاقات مت کریں، آپ مجھ سے مل نہیں سکتے۔ تو ہمارے قبلہ لالا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو میں کہا، او نڈیا تیرا پیر جڑا نا وہ تینوں نہیں ملتا، تو میرے کو لایا کر، میں پتہ تینوں دل نہ لا سا، تو آ جا۔ تو ان کو سینے سے لگایا، تو 8-10 دن کے بعد اس نے داڑھی رکھ لی۔ تو حضرت لالا جی صاحب نے تاریخی لفظ کہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسوں سے محبت مصلحت کے تحت نہیں کریں گے تو ہمارے جیسے کیسے بنیں گے؟ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو سینے سے لگایا جائے، اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دے گا، ان کے ذہنوں میں انقلاب پیدا کر دے گا کیریکٹر کی۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت فساد کو ختم کرنے کے لیے مسالے کا ایک سسٹم دیتی ہے، نظام دیتی ہے۔